کہ جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا، ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، بڑے آدمیوں کو سزائیں نہیں ملتی، وہ معاشرے مٹ جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو درخواستیں ہیں ضمانت کے لیے ان پر آپ سماعت کی، اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور شدید بیمار تھے، ان کے پلیٹلیٹس بہت کم ہو گئے تھے. پھر ہیومن رائٹس کی جو کئی قسم کی تنظیموں نے اور پھر ڈاکٹرز نے یہ ڈائگنوز کیا کہ ان کا علاج باہر ہی صرف ہو سکتا ہے. پھر کورٹس نے انسانی ہمدردی کی بنا پر ان کو لندن جانے کی اجازت دی. حالانکہ پوری دنیا میں یہ واحد کیس ہے جس کو کنوکٹڈ آدمی کو علاج کے لیے باہر بھیجا جا سکتا ہے. اور پاکستان کے اداروں کے لیے بھی شرمناک مقام ہے کہ ہم ایسے کوئی اسپتال نہ بنا سکے جن کے طور پر ہم کسی جگہ ان کا علاج ہو سکتا. پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ عام آدمی کے لیے کس قسم کے مسائل درپیش ہیں. جیلوں میں 80% سے زیادہ لوگ وسائل کی محرومی سے اور جس قسم کی اذیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا جو موضوع آج ہوگا وزیر اعظم پاکستان کا دورہ لاہور ہے، جہاں انہوں نے کافی چیٹ کی ہے کئی منصوبے، یعنی ریور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریور ویو، اس کو پاکستان جو ایک بنایا ادارہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے تحت اس کی کارکردگی کا جائزہ اور جنوبی پنجاب میں جو افسروں کی پوسٹنگ وغیرہ ہوئی ہے. اور وہ جمعے کو کراچی جا رہے. کراچی کے متعلق تمام میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کرب میں مبتلا ہے کہ کراچی کا ان لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے کہ کہاں وہ کراچی 70-80 والا کراچی تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب باجوہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ماہر قانون ہے، جنرل سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار بھی رہ چکے ہیں. اور وحید عالم صاحب MN پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے میں تھوڑی دیر بعد جوائن کریں گے. عبداللہ یعنی حمید گل صاحب بھی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. باجوہ صاحب، بات تو جو ہے قانونی ہی ہے آج کی اصل دیکھا جائے تو. مطلب پارٹی جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں وہ تو اپنی پارٹیوں کی نمائندگی اس حد تک کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جب لوگوں کی بات سمجھتے ہیں کہ اتنی شخصیت پرستی سے آگے چلے جاتے ہیں کہ بھلے کوئی سن رہا اور وہ دیکھ رہا ہو کہ یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا رہے ہیں تو لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. تو آپ تو قانونی ماہر بتائیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جس کے تحت میاں نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف یہاں پٹیشن دائر ہیں. ایک میں سزا ہوئی تھی، ایک نیب گئی ہوئی ہے، کچھ یہ گئے کہ جو سزا میاں نواز شریف کو ہوئی ہے وہ میاں نواز شریف نے پٹیشن دائر کی ہے اور جن میں وہ بری ہوئے ہیں وہ نیب گئی ہوئی ہے. کیا کہیں؟ سب سے پہلے اقبال صاحب جیسے آپ نے بات کہی کہ بڑا شور ہوتا ہے دونوں طرف سے آرگومنٹس کا، تو میرے خیال میں آپ جب سے یہ ہمارا میڈیا آزاد ہوا ہے اور ہمارے یہ چینلز بنے ہیں، ہماری عوام کے اندر بہت ساری اویئرنیس آ گئی ہے. میں کیونکہ میرا لیاقت پور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے تعلق، میری ایجوکیشن وہاں ساری، اور ہمارے پاس دوسرے کئی دفعہ تیسرے دن اخبار آیا کرتا تھا، ہم پڑھا کرتے تھے. اب تو ہر 2 منٹ کے بعد واٹس ایپ ہے، موبائل ہے، آپ کے چینلز ہیں. اخبار سے پہلے بندہ پڑھ لیتا ہے، پہلے وہ کہتے تھے نا پہلے آپ کو نہیں پتا خبر کا تو کل اخبار میں آ جائے گی، تو پہلے یہ تھا. اب تو 1 منٹ میں ہر بات جو ہے ساری. اب آپ کی عوام بہت جو ہے اویئرنیس ہو چکی ہے ان کو. اب کچھ چور شور مچائے تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ چور ہے، شور مچا رہا ہے اور جان بوجھ کے مچا رہا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے مچا رہا ہے. جہاں تک بات آج اسلام آباد کے کیس کی ہے، سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ابھی تک مفرور نہیں کرا دیے گئے. ان کی ضمانت جو ہے، وہ جو آرڈر ملا تھا ان کو ضمانت کا ہائی کورٹ سے، وہ الیپس ہوا ہے. وہ جو ان کو 6 ہفتے یا 4 ہفتے ملی تھی مہلت، اس کے بعد وہ آرڈر ختم ہو گیا تھا آٹومیٹیکلی. لیکن دیکھیے میں گزارش کروں گا اقبال صاحب، یہ جو ابھی تک آپ کے حکومت کے اندر جو پراسیکیوٹر حضرات بیٹھے ہیں اور جو ایڈوکیٹ جنرل برانچ میں اور اٹارنی جنرل برانچ میں اور یہ جو نیب کے اندر سارے کے سارے نون لیگ کے بھرتی کیے ہوئے ہیں، یہ کنٹریکٹ پہ آتے ہیں اور وہی لوگ اثر رسوخ استعمال کر کے دوبارہ بھرتی ہو جاتے ہیں، پھر اگلا اپنا کنٹریکٹ ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. انہی کے بھرتی شدہ لوگ کیا پراسیکیوشن کریں گے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ آرڈر الیپس ہو گیا ہے؟ ہم نے نواز شریف کے خلاف اپلیکیشن دینی ہے کورٹ کے اندر. عدالت کبھی بھی نہیں کرتی، پرسنل ہوتی کسی کیس میں. حکومت کی فیلئر ہے. میں کہتا ہوں یہ حکومت کو جاگنا چاہیے اس بات پہ. ان کی جو پراسیکیوشن برانچ ہے، ایڈوکیٹ جنرل آفس، اٹارنی جنرل آفس انتہائی کمزور ہے. وہاں پہ وہی لوگ لگے ہوئے ہیں جو پہلے ان کے لگائے ہوئے تھے. اس پہ حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے. جو اتنی بڑی کی تھی وکلاء نے بظاہر PTI کے ساتھ کافی تھے. جب کہا گیا شروع میں کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ نے سول جج سے لے کے سپریم کورٹ تک آپ نے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی یا ایڈوکیٹ جنرل، یہ تمام برانچوں میں جو لوگ ان کو ریپلیس کریں تو سوچتے ہی رہ گئے وہ پرانے لگے رہے، وہ ایکسٹینشن بھی لیتے رہے. میں وہی تو بات کر رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے
इन्हीं का नून लीग का भर्ती किया हुआ जो सिफारशी भर्ती हुए थे, 2 तहसीलदार और 2 थानेदार भर्ती करा लो, वाला एमपीए को कहा गया था, वो 85 का भर्ती आज जो एएसआई है, आज एसपी और डीआईजी है। जो नायब तहसीलदार था, आज वो डिप्टी कमिश्नर है। लगा हुआ है, नहीं लगे हुए। अब ये आंखें खोलनी चाहिए हुकूमत को, इस बारे में सोच नहीं रही हुकूमत। ये तो हो गया मेरिट पे वजह ये है कि इस वक्त जो आर्डर है, बस उन्होंने 10 तारीख को कहा कि भाई सरेंडर करें, सरेंडर का लफ्ज यूज किया है, कोई बाहर से आए सरेंडर करिए ना, यानी वारंट पहले आप गिरफ्तारी दें, कानूनी तौर पर क्या है? देखिए, जब भी किसी मुलजम या मुजरम की, जो मुजरम सजा याफ्ता होता है, उसकी सजा सस्पेंड होती है, जब अपील फिक्स होती है, तो पहले कोर्ट पूछती है कि ये जिसकी सजा सस्पेंड की थी वो शख्स कहाँ पे है। यही आज सवाल कोर्ट ने किया कि नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं। हमने तो उनको इजाजत नहीं दी थी बाहर जाने की, वो किसकी इजाजत से गए हैं, ये सवाल उन्होंने गवर्नमेंट से किया था कि आप बताइए। आफ्ताब बाजवा साहब में थोड़ा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो नाज़रीन हम बस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आफ्ताब बाजवा साहब आप बात कर रहे थे, आप जरा कंप्लीट कीजिए, फिर वहीद आलम साहब की तरफ आना है। स्लॉट हम देख लेते हैं जरा। ये शायद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त जो सुबह उन्होंने अपनी यानी मरियम नवाज साहब पेश हो रही थी, तो वहाँ इस्लामाबाद पुलिस बहुत ज़्यादा थी और एमएनए को नहीं जाने दिया गया, उस पर उन लोग बात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहब की भी ज़रा सुना देना भाई। आज इमरान खान की और इमरान खान की हुकूमत की हकीकत आपके सामने है कि एक खातून हाई कोर्ट में पेशी के लिए आई हैं और आज सारे इस्लामाबाद की पुलिस, रेंजर, एफसी यहां पर तैनात है। ये वो खौफ है, ये वो इक़्तिदार की हवस है जो आज इमरान खान बंद दरवाजों के पीछे बैरियर लगाकर, बार्ब्ड वायर लगाकर, असला समेत पुलिस खड़ी कर कर अवाम को रोके हैं। हाई कोर्ट वो जगह होती है जहां पर हर शहरी को जाने का हक होता है असूल इंसाफ के लिए। आज इस्लामाबाद के शहरी जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, जो लीडर है, जो पार्लियामेंटेरियन है, आज 2 मील दूर बैरियर लगाकर उसको रोका गया है। क्यों? कौन से कानून के तहत? क्या किसी ने कोई पत्थर मारा, किसी ने कोई धक्का दिया, किसी ने कोई गाली निकाली? आज कम से कम 20 पार्लियामेंट के मेंबर, एमएनए, सेनेटर बारिश में खड़े हैं, लेकिन एक एसी कहता है कि मैं मजबूर हूं, मैं इजाजत नहीं दे सकता। वहां से हम आए, 3 चेक पोस्टें क्रॉस करके यहां आए हैं। अब यहां पर ये साहब खड़े हैं, उनका रवैया आपके सामने है। आप मरियम नवाज साहब का भी क्लिप दिखा दें ताकि बहस को आगे बढ़ाया जा सके। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीजों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतजाम कर लें। आफ्ताब बाजवा साहब, ये कुछ ज़रूरी है कि मसलन कोई भी अगर मुलज़म इल्ज़ाम ही है जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन ये तो बाकायदा का केस है, बड़ा हाई प्रोफाइल केस है जिसके तहत सज़ाएँ हो चुकी हैं और सज़ाओं के खिलाफ अपीलें हैं कि ये जल्द से जुलूसों की को साथ लेके जाया जाए। देखिए, आप माफ़ी चाहूँगा, वहीद आलम साहब भी बैठे हैं मूली वाले, उनका उनका सबका रिकॉर्ड को अच्छा नहीं है अदालतों में पेश होने का, अदालतों पे हमले हो, जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट का भी सबका रिकॉर्ड बहुत पड़ा हुआ है। देखिए, एक अभी पिछले दिनों यही नैब में जो हुआ, देखिए एक मुलजम है या मुजरम, पहले तो मुलजम के तौर पे नैब में जो हुआ सारा हुकूमत को फिर करना पड़ते हैं। इसी तरह एक मुजरम है, उसकी सजा सस्पेंड हुई है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप हजारों लोगों को लेके आप अदालत में आए, आपको बुलाया गया है, आपकी पेशी है, आप पेश हो, कानून का एहतराम करें। आपने देखो, आपके वो हजारों लोगों ने अदालत में बहस नहीं करनी, आपका वकील मौजूद है, आप जाएं। अगर ये नेशनल लेवल के लीडर अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे तो ये ज़हन में रख लीजिए, फिर एहतराम खत्म हो। जी वहीद आलम साहब, क्या जरूरी है कि मसलन इस तरीके के अदालत में आदमी जाए सिंपल, जिस तरह बुजदार साहब गए हैं, या पिछले दिनों तो खैर मुराद अली शाह भी ऐसे ही गए,
کیا کرتے ہیں آپ؟ بس جا کے ایک دوسرے لوگ بھی سیڈ ہوتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ تو بندہ ہی کو نہیں آتا، جو مرضی ہمیں کو پکڑ لیتا ہے. ہزاروں لوگوں کو ساتھ لے کے جانا، پھر وہ مبینہ طور پر ایسے ہی کہ جی وہ ساتھ لفافوں میں پتھر بھی لے کے جانا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نہ تو ہم نے لوگوں کو بلایا، نہ ہم نے ان کو کال دی کہ آپ آئیں. نہیں، معافی چاہتا ہوں، کل کیپٹن صفدر کی کال تھی. چلیں، نہ ہم نے ان کو کال دی کہ آپ تشریف لائیں. اگر کچھ لوگ جو قائد محترم میاں نواز شریف سے محبت کرتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ سے، کیونکہ وہ موجود ہیں اور وہاں پر ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آگے ہیں، تو اسے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے. چلیں، میں کہتا ہوں لوگ آ گئے، چلیں میں کہتا ہوں کال بھی دے دی انہوں نے کہ بھی آپ آئیں. لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ سب کے سب کوئی کورٹ کے اندر جا رہے تھے یا کیا ہو رہا تھا؟ کورٹ کے اندر جانے کے لیے تو اجازت صرف جو ایم پیز پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے طلب کی تھی، انہیں بھی نہیں جانے دیا گیا. یہ تو ماحول ایسے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہو رہا ہے کہ ہر طرف گنیں نظر آ رہی ہیں، ہر طرف پولیس نظر آ رہی ہے، رینجر نظر آ رہی ہے، AFC آ رہی ہے، جگہ جگہ رکاوٹیں. ڈپلومیٹ سٹی ہے کیونکہ وہاں کوئی مس ہیپ ہو سکتا تھا، کوئی دہشت گرد بھی کار بھی کر سکتا تھا. آپ کی بات درست ہے. دیکھیں، ڈپلومیٹ سٹی ایسے ہی نہ بنا دیں، وہ ایک علیحدہ ایریا ہے جس کو ریڈ زون کہتے ہیں. جو ڈپلومیٹ رہتے ہیں وہاں تو چڑی بھی پر نہیں مار سکتی. یہ وہ ایریا نہیں ہے، یہ باہر ایریا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہے لوگوں کا. لوگ ویسے بھی جیسے انہوں نے کہا کہ لوگوں کا حق ہے جانا، یہ تو لوگوں کی محبت ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں تشریف لے آئے. چلے گئے، آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا. اب یہ بتائیے کہ جس وقت آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے، یعنی اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو کنوکٹڈ، یہ دنیا میں واحد مثال ہے کہ سزا یافتہ آدمی کو بھلے وہ کتنا ہی پاپولر ہو کوئی باہر نہیں جا سکتا. عام بندے کو تو خیر سہولت ہے ہی، چلے گئے. وہ کہہ کے گیا، پھر گارنٹیڈ ہوئی میاں شہباز شریف صاحب نے کہ بھئی وہ آ جائیں گے 6 ہفتے بعد. پنجاب حکومت نے ان کی مسترد کر دیا، جو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بھئی اب صوبائی حکومت جائیے وہ فیصلہ کرے گی، بات صرف پھوٹیں گے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے؟ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے قانون کا احترام کیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ قانون کا احترام کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب ان کو سزا سنا دی گئی تو وہ قائد محترم اپنی بیوی کو عدالت میں چھوڑ کر پاکستان اپنی بیٹی کے ساتھ صرف قانون کی پاسداری کے لیے تشریف لائے، ورنہ نہ بھی آتے تو ان کو کس نے لے آنا؟ بیمار تو ٹھیک ہے کہ اللہ نہ کسی کو کرے، لیکن باہر جا کے جن عدالتوں نے، اب عدالتوں اسٹیک پر لگ گئیں، لوگ کوشچن کرتے تھے اور دبے لفظوں میں ڈرتے ڈرتے بھی احتراماً کہ بھی عدالتیں جب اتنا بڑا فیصلہ کیا جو کبھی سنا ہی نہیں گیا اس سے پہلے، تو پھر باہر جا کے پھرنے ٹرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی کہیں اپیئر ہو رہا ہے، کبھی کہیں کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کم از کم آپ جیسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اور سینئر لوگوں کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. میں بیمار ہوں، میں جب ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو کیا میں اپنا بوسیدہ منہ لے کر جاؤں گا؟ یقیناً میں جاؤں گا، دانت صاف کروں گا، کپڑے بدلوں گا تاکہ یہ میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. دوسری بات، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی عازمی مریض ہے تو وہ چہل قدمی نہیں کر سکتا، جبکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ چہل قدمی کریں. چہل قدمی کر رہے ہیں، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ باتیں آپ نہ کریں. یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں پر. نہیں، آپ کا کیا خیال ہے پھر وہ اب کوئی پارٹی کی میٹنگ ہوگی، وہ آئیں گے وہ، یا کوئی جس طرح مذاق اڑا رہے ہیں؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرا پچھلے دنوں پتے کا آپریشن ہوا تو واقعی آپ والی بات درست ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پھیریں ٹوریں، حالانکہ میرا دل نہیں کرتا. تو یہ ہوتا ہے. لیکن یہ جس طرح شہباز گل ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تو ابھی بیمار ہو جائیں گے، اب ان کی طبیعت دور بگڑ جائے گی. اور پھر فواد چودھری نے جو کہا ہے کہ اب دیکھ لینا کہ جب کورونا پوری دنیا صفحہ ایسے مٹ جائے گا تو پھر ان کا علاج شروع ہوگا. یہ لوگوں کا باتیں سننے سے ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ایک لیڈر ہوتا ہے شان و شوکت، کسی نہ کسی طریقے اگر ڈاکٹر اجازت جلدی دے دیتے ہیں تو آ جائیں. بات یہ ہے جی کہ یہ جتنے ہیں نا، جتنے آپ نے نام لیے ہیں اور بھی جو لوگ ہیں، یہ لا ابالی سے لوگ ہیں. یہ سیاسی لوگ میں ان کو نہیں گنتا، اور یہ پاکستان میں سیاست کرنے نہیں، یہ گدے ہیں.
جو امریکہ سے لوٹنے کے لیے پاکستان کو آئی ہیں اور ان کی نظریں ہمارے احساسوں پر ہیں. آپ یہ دیکھ لیجیے گا وقت عالم بتائے. اور دوسری بات, سیاسی آدمی کبھی ایسی بات نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ یہ یقین رکھیں, میاں نواز شریف صاحب جیسے ڈاکٹر اگر کہہ دیتا ہے کہ یو آر فٹ ٹو ٹریول, میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں وہ اس سے پہلے پاکستان میں موجود ہوگا. قانون کی صحیح ہے, لیکن وجہ یہ ہے کہ جو یہاں بے آسرا لوگ ہیں جن کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے, ایون ان کے ہاسپٹل بھی نہیں ہے کہ جہاں علاج کرا سکیں. جیلوں میں تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. میاں نواز شریف اخلاقی اس مرتبے پر اس وقت موجود ہیں جو انہوں نے گئے تھے اور کہ میں آؤں گا, اور میاں شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی, اعلیٰ حکومت نے تو 7 بلین روپے کہا تھا کہ گارنٹی دی جائے. دیکھیے, جہاں تک یہ نواز شریف صاحب کی بیماری کا معاملہ ہے یا ان کا ملک سے باہر جانا ہے, اور اس کے بعد ملک سے باہر ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے انہوں نے فضل الرحمان اور دیگر لوگوں کو بھی فون کیے ہیں, سیاست بھی کر رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا نواز شریف کا جو مذاق بنا ہے ہمارے وکلا کے اندر, ہم جو عدالتوں کا مذاق سمجھ رہے ہیں, کس طرح دھوکہ دہی کے ساتھ کس طرح اس کو منور کر کے رپورٹس کو, اس طرح ایک شخص باہر جاتا ہے, جہاز پہ سفر کرتا ہے اور جناب جاتے ہی جہاز پہ بیٹھتے ہی فٹ ہو جاتا ہے, یا سروس اسپتال سے جیسی ہی ضمانت ملتی ہے سیدھا گھر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ وہی خوابیں کھا رہے ہیں. اسی طرح ان کے خوابوں کی باقی بھی تصویریں آ چکی ہیں بہت ساری. کیا ایسے قانون کو مذاق نہ بنائیں. دیکھیں عدالت کے اندر ہزاروں لاکھوں ہمارے, آپ تو قانون دان ہے, عدالت کیا کرے گی اگر بالفرض مال یہی جس طرح ان کے مخالفین کہتے ہیں مبینہ طور پر کہ ایسا وہ کریں گے, عدالت کا کیا آپشن ہے, اشتہاری قرار دیں گے؟ میں ایک بات کر دوں ابھی تو نہیں آپ کے پروگرام کے وسط سے, کندی نے چورانہ رلے ہوئے نے لوگ, حکومت اور یہ لوگ ایک ہی ہیں میری نظر میں. اچھا, ان کا ضمانت لینا, ان کا حکومت کا جانے دینا, یہ سب ایک ہے. کیا جو جیلوں کے اندر پڑے, کل میں سیشن کورٹ میں دیکھ رہا تھا پچھلے ہفتے, ایمبولینس پہ لائے ہیں اس بیچارے کو, ایک ملزم کو, اس کو ضمانت نہیں ملی, پھر وہ بیچارے کو اسٹریچر پہ لا کے عدالت میں پیش کیا گیا. کیا ان لوگوں کے لیے قانون ہو رہا ہے؟ دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک دفعہ بہت بڑی سفارش کی گئی ایک صحابی رسول نے کی, ایک عورت کا تھا معاملہ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا غصے سے, اور کہا تھا اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. دیکھیے, جب قانون آپ بناتے ہیں, قانون سب کے لیے ایک ہے. کیا نواز شریف صاحب کے لیے علیحدہ قانون ہے؟ کیا باقی جو ملزم جیل میں بیمار ہیں, کتنی لاشیں جیلوں سے روزانہ لوگ مرتے ہیں اور نکلتے ہیں. ہم تو یہ خوش ہم تو یہ کہتے تھے پریسیڈنٹ بنا دیں, کوئی بات نہیں, یا پھر دوسرے لوگوں پر امپلیمنٹ کریں. یعنی جو بیمار ہوتا ہے, کنوکٹڈ ہے, تو جس ملک میں جانا چاہتا ہے علاج کے لیے چلا جائے, اس کو آگے پھیلائیں. پھر بری بات تو نہیں. دیکھیے اقبال صاحب, آرٹیکل 25 ہے قانون ہمارا کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ کہتا ہے سب کے حقوق برابر ہے, چاہے بادشاہ ہے چاہے عام آدمی ہے. یہاں بادشاہوں کے لیے علیحدہ قانون نہیں. جو ایک بہت بڑا 300 سال پہلے ایک بہت بڑا فلاسفر آپ جانتے ہوں گے, اس نے کیا کہا تھا, یہ انصاف کا جالا ایسے ہے جس میں مگرمچھ تو گزر جاتا ہے. لاسٹ لائن آپ دے دیں کہ پھر بریک کی طرف جانا ہے, کہ عدالت کے پاس کیا آپشن ہے. پنجاب گورنمنٹ کی انہوں نے جو گارنٹی تھی میاں نواز شریف صاحب کی کہ بھی بیل انہوں نے تو مسترد کر دیا, کہ بھی نہ تو بس رپورٹیں آتی ہیں نہ آئی ہیں, جو آئی ہیں وہ کافی لیٹ جون 2019 کی ہیں. تو آپشن عدالت کے پاس کیا رہ جاتا ہے ان کیس وہ نہیں آتے تو؟ دیکھیے, میں کہوں گا حکومت جو ہے کیوں ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ, اس لیے ان کے جو پراسیکیوٹر کیوں نہیں اپلیکیشن دیتے عدالتوں کے اندر کہ جناب آپ نے یہ 6 ہفتے دیے تھے, اب 6 ماہ بھی گزر گئے ہیں, تو کیوں نہیں کاروائی ہو رہی جب تک عدالت میں کوئی درخواست نہیں جائے گی. اب دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیوں ایکشن لیا آج کہ جی فلاں تاریخ کو پیش, کیونکہ ان کے پاس تو وہ 6 ہفتوں کی مہلت لے کے گئے تھے. اب عدالت نے ایکشن لیا کہ پیش کریں. آپ کا جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ناظرین چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ بھی.